BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پیرس میں اس سال کے آغاز میں دہشت گردی کے بعد شہر میں ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے مختلف تنظیمیں سرگرم. دنیا کے معروف بینک HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک پر ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے میں مدد کا الزام. اور آپ کو لے چلیں گے افغانستان کے صوبے کنر کی ان فیکٹریوں میں جہاں بجلی کی کمی سے نمٹنے کے لیے ٹربائنز اور دیگر آلات بن رہے ہیں. 7 سے 9 جنوری کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حملوں کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. فوجی خاص طور پر مذہبی عمارتوں کی حفاظت پر مامور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی تنظیموں نے ملک بھر کی مسجدوں پر ہمدردی اور یکجہتی کے احساسات پر مبنی پیغامات بھی لگائے ہیں. اس مہم میں فرانسیسی نوجوان پیش ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ خوف کی فضا کہیں فرانس کے شہریوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہ کر دے. کیا ان کی یہ کوششیں شہر میں ہم آہنگی کی فضا کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیے پیرس سے قندیل شام کی رپورٹ. پیرس، جسے سٹی آف لو بھی کہا جاتا ہے، خوف کی گرفت میں ہے. پیرس حملوں کے بعد سے فرانس ہائی سیکیورٹی الرٹ پر ہے. آئیفل ٹاور دنیا کے مقبول لینڈ مارکس میں سے ایک، لیکن آج آپ کی نظر اس ٹاور پہ اتنا نہیں جائے گی بلکہ جو میرے پیچھے سولجرز کھڑے ہیں ان پہ جائے گی. فرانس کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یعنی 10,000 فوجی تعینات کیے گئے ہوں. پیرس حملوں کے بعد 20 سے زیادہ اسلامی عمارتوں کو فائرنگ اور گرینیڈ کا نشانہ بنایا گیا. اسلاموفوبیا کا خوف یہاں چاروں طرف گونج رہا ہے. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے چونکہ وہ جو 2 بھائی تھے انہوں نے اسلام کے نام پہ یہ کیا ہے اور اسلام کی ریٹرکس یوز کر کے یہ کیا ہے، تو لوگ مکس کر دیتے ہیں سارا کچھ. خوف کے ماحول کے باوجود یا شاید اسی کی وجہ سے پیرس میں کچھ لوگ اور تنظیمیں فرانس کے قومی موٹو کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں. یہ موٹو یکجہتی ہے. حملوں کے ایک ہفتے بعد ایرک رو اور آصف عارف نے اپنے یہودی اور سکھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مہم شروع کی. ہم کچھ ایسی تقاریب یا سیمینار منعقد کریں گے جیسے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کو جہالت کے خلاف لڑنا ہے. One of the program is to implement shoulder to shoulder, which is a very ہمارے اس فورم کا ایک پروگرام کندھے سے کندھا ملانا ہوگا، جو ایک دلچسپ بین المذاہب تقریب ہوگی جس میں یہودی مسجدوں کی اور مسلمان یہودی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے. synagogues. 11 جنوری کو جہاں ملک بھر میں آزادی رائے کی خاطر ایک تاریخی یونٹی ریلی جاری تھی، وہیں ایک اور نسبتاً خاموش سی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی جس کا مقصد ڈائیورسٹی، یکجہتی اور محبت تھا. اس ریلی میں فرینچ نوجوان پیش تھے. ہم معاشرے میں تقسیم روکنا چاہتے ہیں اور عوامی زندگی میں مذہب کی مثبت تصویر کی وکالت کرنا چاہتے ہیں. ہم 3 طریقوں سے کرتے ہیں. پہلا ڈائلاگ، دوسرا یکجہتی اور تیسرا ہے آگہی. ہم صرف کو ایگزسٹنس نہیں بلکہ ایکٹیو کو ایگزسٹنس کو مانتے ہیں. تقسیم احمقوں کے لیے ہے اور ہم سب اکٹھے ہیں کے نام سے انہوں نے سوشل میڈیا پر مہم شروع کی اور انہوں نے ملک بھر کی مسجدوں کو محبت اور حمایت کے پیغامات سے سجایا. کاغذ کے ان دلوں پر کئی نعرے تھے: میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ملحد ہوں. یعنی فرانسیسی انقلاب کے نعرے: آزادی، مساوات، بھائی چارہ. سماجی تقسیم کے خوف سے بوجھل اس فضا میں یہ نوجوان اپنے معاشرے کی اس جذبے کی تلاش میں ہے جو ان کے اس پیار کے شہر کو اس کی شناخت لوٹا دے. قندیل شام، BBC نیوز، پیرس. فرانس میں چارلی ایبڈو پر حملے کا ملک کی سماجی اور سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑا ہے، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں پیرس، جہاں سے ہمارے ساتھ اسکائپ پر اس وقت براہ راست موجود ہیں صحافی ویجو ناراونے. ویجو، سیربین میں خوش آمدید. پیرس میں حملوں کے بعد اسلاموفوبیا اور تقسیم کی کافی باتیں ہوئی ہیں. آپ پیرس میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح کے رجحانات کے خلاف بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہاں؟ کافی کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو اٹیکس تھے انہوں نے پوری فرینچ پاپولیشن کو اتنا زبردست دھکا دیا ہے
کہ لوگ جاگ اٹھے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے جو مسلمان پاپولیشن ہے انہیں دور رکھا ہے، فرینچ سوسائٹی سے الگ کر کے دور رکھا ہے، اور اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو سوسائٹی کے بیچ لے آنا چاہیے۔ اس لیے کافی سارے ایسی انیشیٹیوز لی گئی ہیں جہاں پر جو بھی سسپیشن اور میوچول ڈر کا جو ایٹماسفیئر تیار ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے تو کافی ایسے بھی ہیں، سیناگوگز جو ہیں، ماسکس جو ہیں، وہ اکٹھے پروگرام شروع کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ یہاں پر اینٹی امیگریشن فیلنگ بہت زیادہ ہے، اور وہ اینٹی امیگریشن فیلنگ اینٹی اسلام فیلنگ کے ساتھ مکس ہوتا رہا ہے۔ بالکل، اس لیے ایکسٹریم رائٹ تو اس کا تو خطرہ ہے ہی ہے۔ ویجو، ان حملوں کے بعد ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مسلمان خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔ کیا اس کو بدلنے کے لیے سرکاری سطح پر کچھ کیا جا رہا ہے وہاں؟ جی ہاں، یہاں کے جو پرائم منسٹر ہے مینوئل والز، انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ فرانس میں اب تک ہم ویسے آفیشیل پالیسی تو نہیں تھی لیکن ایکچوئل ڈی فیکٹو ایک اپارتھائڈ جیسی رجیم بن گئی تھی، جہاں پہ یہ سارے امیگرنٹ اور مسلم پاپولیشنز جو زیادہ تر غریب پاپولیشنز ہیں ان کو ہم نے بالکل الگ کر دیا تھا، اور یہ پالیسی اب بدلنی چاہیے۔ انہوں نے مطلب کوئی جنگ ڈکلیئر کر دیا ہے اس سیپریشن پالیسی کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اسلامک پاپولیشن ہے فرانس کی 4.5 یا 5 ملین لوگ ہیں اس میں، ان کو پوری طرح سے ہمیں مین اسٹریم میں لانا ہے۔ اور ویجو، آج جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں فرانس میں، وہاں صدر ہولانڈ کی جو پارٹی ہے اس نے دائیں بازو کی پارٹیوں کو شکست دے دی ہے، یہ آپ کی نظر میں کتنا اہم ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی ہے، کافی یہاں پر اوپینین پولز تھے جو کہتے تھے کہ ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی پہلی پارٹی بن کے آئے گی اس الیکشن میں، اور سوشلسٹ کینڈیڈیٹ جو ہے ان کے سامنے ہار جائے گا۔ وہ نہیں ہوا ہے۔ ان کی جو وکٹری ہے مطلب اتنی زیادہ مارجن سے وہ جیتے نہیں ہیں، صرف انہیں 52%، 52% ووٹ ملے ہیں۔ پھر بھی ان کی وکٹری جو ہے ویسے کافی کنونسنگ ہے، کیونکہ یہ جو چھوٹا شہر دوب جس میں بائی الیکشن ہوا ہے اس میں اینٹی امیگریشن فیلنگز بہت ہی زبردست ہے۔ پیرس سے ویجو ناراو نے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے معروف بینک HSBC کے سوئٹزرلینڈ میں واقع پرائیویٹ بینک نے دنیا کے کئی اہم سیاستدانوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیتوں اور مجرموں کو ان کے ممالک کی حکومتوں سے ٹیکس بچانے میں مدد کی تھی۔ HSBC نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بینک کی خفیہ سروسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر اعلانیہ اکاؤنٹ کھولے تھے۔ BBC کے تفتیشی پروگرام پانوراما کے رچرڈ بلٹن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ یہ بینک ہی تھا جس نے اپنے کھاتہ داروں کو قانون شکنی میں مدد کی۔ اب HSBC کے راز عام ہو گئے ہیں۔ یہ سب ایک لیک سے شروع ہوا۔ HSBC سوئٹزرلینڈ میں امیر کھاتہ داروں سے کاروبار کرتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کس طرح۔ اس سے وسیع پیمانے پر ٹیکس بچانے کا پتہ چلتا ہے، اور بینک ان کو قانون کی گرفت سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے، اس لیے ہم نے مختلف طریقوں پر بات کی۔ یہ اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے۔ میرے خیال میں یہ ٹیکس بچانے اور ٹیکس چوری کرنے کی سروس ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اسٹیون گرین اس وقت HSBC کے سربراہ تھے اور اس پرائیویٹ بینک کے بھی ذمہ دار تھے جس نے قانون شکنی کا ارتکاب کیا۔ حکومت نے ان ٹھوس ثبوتوں کی فائلیں دیکھیں، لیکن پھر بھی ان کو ترقی دے کر دارالامراء کا رکن بنا دیا اور انہیں وزارت کا قلمدان بھی دے دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کب HSBC کے انچارج تھے؟ HSBC ٹیکس چوروں کی مدد کر رہا تھا، آپ نے اس کو ایسا کیوں کرنے دیا؟ میں نے واضح کر دیا ہے کہ میں HSBC کی گزشتہ یا موجودہ تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کروڑوں پاؤنڈز کے ذمہ دار تھے اور ٹیکس دینے والوں کا نقصان ہو رہا تھا، اور آپ ایسا ہونے دے رہے تھے۔ میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں دے سکتا۔ HSBC نے ہمیں بتایا کہ اس نے پرائیویٹ بینکنگ میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں اور اب اس کے کھاتے دار بہت کم ہو گئے ہیں۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔
فرانس اور جرمنی کی جانب سے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے ایک مشترکہ تجویز دیے جانے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ اس بحران کا ذمہ دار مغرب ہے۔ اسی دوران جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل یوکرین کے بحران کے حل کے لیے امریکی صدر باراک اوباما سے مزید بات چیت کے لیے واشنگٹن پہنچی ہیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پولیس اور فٹ بال کے شائقین کے درمیان جھڑپوں میں 22 افراد کی ہلاکت کے بعد فٹ بال لیگ کے میچوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام نے زمالک کے شائقین کے گروپ وائٹ نائٹس کے لیڈروں کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی پاکستان میں پشاور کی کاروباری زندگی کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ افغانستان کی فیکٹریاں بجلی کی کمی سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان کے راستے نیٹو سپلائز کا معاملہ بہت متنازع رہا ہے، لیکن اس سپلائی سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہو گیا تھا۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات پڑنے کے بارے میں ایک عرصے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اب جبکہ افغانستان سے نیٹو افواج کی بڑی تعداد واپس چلی گئی ہیں، معیشت پر پڑنے والے اثرات بھی نمایاں ہونے لگے ہیں۔ پشاور میں چھوٹے کاروبار کس طرح متاثر ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ یہ چھپائی کی مشینیں اب بھی کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ 24 گھنٹوں میں کم ہی رکتی تھیں۔ افغانستان سے چھپائی کا اتنا کام تھا کہ جس کی ایک چھپائی کی مشین تھی اس نے 2 لگا دی اور اس طرح کاروبار پھیلتا گیا۔ اب افغانستان کے بڑے شہروں میں جدید چھپائی کی مشینوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ خوشحال تھے لوگ، اب جب افغانستان کا کام بند ہو گیا، میں اپنا بل ٹائم پہ نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنے کارکنان کو کرایہ نہیں دے سکتا ہوں۔ خدا ہمارے حال پہ رحم کرے کہ آگے ہمارا کیا ہوگا۔ افغانستان سے زیادہ کام کتابوں کے علاوہ سرکاری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی دستاویزات کی چھپائی کا آتا تھا۔ پشاور کے اس جھنگی محلے میں کوئی 10,000 سے زیادہ افراد کا کاروبار یہاں چھپائی کے کام سے وابستہ ہے، اور یہاں 1.5 سال پہلے تک افغانستان سے ایک بڑا آرڈر ملتا تھا، اب چند آرڈرز ہی رہ گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ٹرانسپورٹ کا سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ نیٹو اور امریکی فوجیوں کو تیل اور دیگر سامان کی سپلائی کے لیے کوئی 10,000 سے زیادہ ٹینکرز اور کنٹینرز کام کر رہے تھے، اب ماہرین کا کہنا ہے کہ 20 سے 30% تک رہ گئے ہیں۔ ہمارا جو سروس سیکٹر ہے، جس میں ہمارا کمیونیکیشن ہے، لیبر ہے ہماری جو وہاں پہ اس وقت تھی، اس پہ ایک امپیکٹ آئے گا۔ تیسرا ساتھ ہمارا فوڈ انڈسٹری جو ہے اس کو کافی ایفیکٹ آئے گا، اس میں جو کنزمپشن آلموسٹ وہ امپیکٹ ہم آلریڈی فیل کر رہے ہیں۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ 2005, 6, 7 میں جب ہمارا حساب کو تو ایکسپورٹس ہماری 2.4 بلین تھی، اب وہ اس وقت 1.3 بلین پہ آ گئی ہے۔ افغانستان میں کم ٹیکس اور بہتر معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پشاور سے صنعت کار بھی اب کاروبار افغانستان منتقل کر رہے ہیں، جس سے یہاں معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔ پشاور میں شدت پسندی کے باعث متاثر ہونے والا دستکاری کا کاروبار۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل youtube.com/BBC اردو پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ BBC اردو کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور افغانستان میں اربوں ڈالر کی بین الاقوامی فنڈنگ کے باوجود بھی ملک کے لوگ بجلی سمیت بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہیں۔ لیکن ملک کے مشرقی صوبے کنر میں حال ہی میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں نے بجلی کی کمی سے نمٹنے کے لیے ٹربائنز اور بجلی کے آلات خود بنانے شروع کیے ہیں۔ BBC پشتو کے عبداللہ نظامی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ اس چھوٹی سی فیکٹری میں یہ نوجوان افغان مزدور اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ پن بجلی کے منصوبوں کے لیے ٹربائنز بنا رہے ہیں۔ بجلی بنانے والی مل کے لیے دھات کو کاٹا جا رہا ہے۔ فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے
کہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں کہیں چھوٹا سا چشمہ بھی تھا وہاں انہوں نے پانی پر بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن لگانے میں مدد کی ہے۔ کنڑ کے کئی پہاڑی علاقوں میں نے یہ ٹربائن لگانے میں مدد کی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بجلی بہت کم قیمت پر ملی ہے اور کئی لوگوں کے بجلی کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ یہاں صرف ٹربائنز ہی نہیں بنائی جاتی بلکہ بجلی کے تار بھی بنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ خام مال باہر سے ہی برآمد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اسے بنانا ایک نیا قدم ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں فیکٹری کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ جس بھی علاقے میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہاں اس طرح کی فیکٹریاں لوگوں میں دلچسپی پیدا کر رہی ہیں، لیکن اس طرح کے کاروبار کو چلانے اور اس کے فروغ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ سوال یہاں شروع ہونے والے ہر کاروبار سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو تربیت دی گئی ہے۔ اس ورکشاپ سے نکل کر ہم کنر میں ہی نہیں بلکہ افغانستان میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کی مدد کے باوجود بھی اس طرح کے کاروبار کو شروع کرنے یا ان کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، لیکن لوگ خود ہی اس سمت اقدامات کر رہے ہیں۔ کنر سے عبداللہ نظامی کی رپورٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت کن خبروں میں دلچسپی زیادہ ہے۔ بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور نے میڈیا کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں قیاس آرائیاں نہ کریں اور سوئس بینک میں پاکستانیوں کے تقریباً $1 ارب، یہ دونوں خبریں بہت پڑھی جا رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ پیرس میں جنوری میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد اب کس طرح مختلف طبقات میں ہم آہنگی قائم رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ پروگرام میں ہم نے حکومت کی طرف سے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر بھی بات کی۔ پیرس میں موجود صحافی ویجو ناراونے نے ہمیں بتایا کہ ملک کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر غیر اعلانیہ اپارتھائڈ کا ماحول تھا جس کے خلاف اب اعلان جنگ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔